بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس مال ہو وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے روز اللہ اسے اس طرح کر دے گا کہ اس کا مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانی، پسلی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ایک ایسے دن میں فیصلہ فرما دے گا جس کی مقدار تمہارے دنیاوی حساب سے 50,000 برس کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھے گا، وہ راہ یا تو جنت کی طرف جا رہی ہوگی یا جہنم کی طرف۔ اسی طرح جو بکریوں والا ہو اور ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے روز وہ بکریاں اس سے زیادہ موٹی ہو کر آئیں گی جتنی وہ تھیں، پھر اسے ایک مستح چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا، وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے کچلیں گی۔ ان میں کوئی بکری ٹیڑھے سینگ کی نہ ہوگی اور نہ ایسی ہوگی جسے سینگ ہی نہ ہو۔ جب ان کی آخری بکری مار کر گزر چکے گی تو پھر پہلی بکری مارنے کے لیے لوٹائی جائے گی، یعنی بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس دن میں جس کی مقدار تمہارے دنیاوی حساب سے 50,000 برس کی ہوگی، اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھ لے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اسی طرح جو بھی اونٹ والا ہے اگر وہ ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ اونٹ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ طاقتور اور موٹے ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو ایک مستحق چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس سے اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب آخری اونٹ بھی روند چکے گا تو پہلے اونٹ کو روندنے کے لیے پھر لوٹایا جائے گا۔ یہ عمل چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس دن میں جس کی مقدار تمہارے دنیاوی حساب سے 50,000 برس کی ہوگی، پھر وہ اپنی راہ دیکھ لے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ والذین یکنزون الذھب والفضة نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت گراں گزری، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری اس مشکل کو میں رفع کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ پر یہ آیت بہت گراں گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے باقی مال پاک ہو جائیں، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے وہ کنز نہیں ہے، اور اللہ نے میراث کو اسی لیے مقرر کیا تاکہ بعد والوں کو ملے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں جو مسلمان کا سب سے بہتر خزانہ ہے؟ وہ نیک عورت ہے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو اسے مانے، اور جب وہ اس سے غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔